پاکستان کی ثالثی اور مذاکرات کے دوران ملک میں اندھیرے۔ برطانوی صحافی نے اسلام آباد کی چھت پر کھڑے ہو کر پاکستان کی حالت دنیا کو کیا بتائی؟ معیشت تباہ، عوام، مہنگائی، لوڈ شیڈنگ اور اشرافیہ اپنے نشے میں اس وقت۔ میں اس سے پہلے ایک چھوٹی سی خوشخبری دے دوں، خوشخبری لے کے پھر بعد میں جو ہے وہ کیونکہ مزہ نہیں رہتا، پھر خوشخبری یہ ہے کہ اپنا تیل اپنی گیس آبنائے ہرمز کی چھٹی۔ پاکستان سے ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا تیل اور گیس کا ذخیرہ دریافت ہو چکا ہے۔ یہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اسی سال پاکستان کو اتنا آپ کو فائدہ ملے گا، گیس پائپ لائن بچھائی جا چکی ہے۔ جب یہ میں ساری سٹوری پڑھ رہا تھا عدیل صاحب تو مجھے یہ خواب سا لگتا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے کوکا کے پہاڑوں کے اندر کسی نے کہا ہے کھل جا سمسم، اور پاکستان کے لیے خزانہ باہر آ رہا ہے۔ پوری دنیا کے ہم مامے بنے ہوئے ہیں کہ سارا دنیا میں ہم امن کرائیں گے۔ یہاں پہ ہم نے عوام کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا ہے لوڈ شیڈنگ کا، گرمی میں انڈسٹری ہماری تباہ، انڈسٹری کی بھی بند کر دی ہے، خوش ہو، اور پورا پاکستان ہی بند کر دے اور آپ رہے تو بند ہی ہو جائے گا۔ مجھے میرے اسکول کا زمانہ یاد آ گیا ہے۔ جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی اور لوڈ شیڈنگ شروع ہوئی، وہ کہتے تھے بس 1986 تک لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی، وہ 2026 آ گیا، لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوئی۔ نمسکار دوستو، سواگت ہے آپ کے اپنے چینل پر۔ دوستو، پاکستان نے اپنے عوام کا دھیان بھٹکانے کے لیے ایک نیا چورن بیچنا شروع کر دیا ہے کہ پاکستان میں پھر سے ایک اور دنیا کا چوتھا سب سے بڑا آئل اور گیس ریزرو کی کھوج ہو گئی۔ اس کھوج کے بعد اب پاکستان ایران کو تیل بیچے گا، ہے نا مزیدار بات؟ پاکستان میڈیا کیا کیا بکواس کہہ رہا ہے، دیکھیے آگے اسی ویڈیو میں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ میں ضرور بتائیں، اور ایسے ہی دھماکے دار خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے دھنیہ واد، جے ہند۔ جتنے 2 نمبر معاہدے کیے آپ نے 93 کھولیں یار، ان کو 93 کا کھولیں۔ آپ 2000 کی پالیسی نکالیں۔ آپ 2016 میں جو کول کا پروجیکٹ تھا جس کے خلاف جو ہر بندے نے لکھا، نیو یارک ٹائمز میں بھی چھپا، اور چائنیز نے کہا کہ یہ نہ لگاؤ، اور آج آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، بیٹھ کے یہاں پہ آ کر 12 گھنٹے کر رہے ہیں۔ پوری دنیا کے ہم مامے بنے ہوئے ہیں کہ سارا دنیا میں ہم امن کرائیں گے۔ یہاں پہ ہم نے عوام کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا ہے لوڈ شیڈنگ کا، گرمی میں انڈسٹری ہماری تباہ، انڈسٹری کی بھی بند کر دی ہے، خوش ہو، اور پورا پاکستان ہی بند کر دے اور آپ رہے تو بند ہی ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ دیکھیں قائد صاحب، جو ہو رہا ہے اور جو کل سے ہو رہا ہے، بلکہ 15 دن سے ہو رہا ہے، پورے ملک میں جو ہے بجلی نہیں ہے، یہ بہت بڑی ایک دکھ بھری کہانی ہے۔ میں اس سے پہلے ایک چھوٹی سی خوشخبری دے دوں، خوشخبری لے کے پھر بعد میں جو ہے وہ کیونکہ مزہ نہیں رہتا، پھر خوشخبری یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ تیل کا بڑا اور گیس کا بڑا ذخیرہ برآمد ہوا ہے۔ ایک تو نشبہ بلاک ہے یہ KPK میں، وہاں سے OGDCL نے یہ خبر دی ہے 4 کروڑ 50 لاکھ ایکڑ کیوبک فٹ گیس کا جو ہے وہ ذخیرہ نکلا ہے، اور 15,000 یہ تیل نکلا ہے تو کک بیکس کیسے لیں گے؟ 15,000 بیرل جو ہے وہ تیل برآمد ہوا ہے قائد صاحب، اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مجموعی طور پر 25,000 بیرل تیل ہوگا جو کہ ہمیں ملے گا اسی سے یومیہ کی بات کر رہا ہوں، اور 6 کروڑ کیوبک فٹ گیس ملے گی۔ یہ تو بہت بڑا ایک خوشخبری ہے، اور اس سے بڑا ابھی تک جو ہے وہ ان حالیہ برسوں میں اتنا بڑا جو ہے وہ ذخیرہ نہیں نکلا۔ 12 گھنٹے آج ہمارے وزیر موصوف نے یہ کہا ہے کہ مبارک ہو، ہم نے انڈسٹری کی بجلی بھی بند کر دی، اب میں اس پہ آتا ہوں، ہم نے برابر کر دیا سب کو، ہم سب کے بیڑے غرق کر رہے ہیں۔ قائد صاحب میں اس پہ، What was this line of argument؟ سر میں اس پہ آتا ہوں۔ آج وزیر بات تدبیر نے کہا، بہت سے انہوں نے تانے بھی دیے، انہوں نے کہا کہ بہت سے ان پڑھ لوگ، بہت سے جو ہے وہ جو ٹویٹر پر دانشور، انہوں نے جو ہے وہ ادم مچا رکھا ہے، کیونکہ دوسری طرف کیا کرے وہ ٹویٹر والا اور وہ ان پڑھ لوگ کیا کریں کہ جو بجلی ہے اس نے ادم مچا رکھا ہے، کیونکہ ہر گھنٹے کے بعد ایک گھنٹہ جاتی ہے۔ وزیر موصوف نے فرمایا آج کہ 500 اگر انرجی مکس بناتے، سر اس کے پوری کہانی، جو 2 نمبر واردات ہوئی ہے جس کو آ کے وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں، میں پوری کہانی بیان کرتا ہوں۔ اگر 500، انہوں نے کہا کہ 500 میگا واٹ کا اگر شارٹ فال ہو تو 1 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، یہی فرمایا انہوں نے۔ میں اسلام آباد کے اندر ہوں، وزیر صاحب بھی جو ہیں وہ شاید منسٹر انکلیو میں رہے ہوں، لیکن اسلام آباد کے اندر گوری ٹاؤن کے اندر کل دن کو رات کو 1 گھنٹہ چھوڑ کر 1 گھنٹہ بجلی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 12 گھنٹے بجلی گئی ہے، اس کا مطلب 6,000 میگا واٹ کا شارٹ فال ہے، اور وزیر موصوف جہاں فرما رہے ہیں 4,000 میگا واٹ کا شارٹ فال ہے۔ اچھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ 44,000 میگا واٹ کی صلاحیت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بجلی جو ہے وہ کیوں نہیں پیدا کی جا رہی؟ بھائی کیوں نہیں پیدا کی جا رہی؟ سب دیکھیں، انہوں نے کہا کہ جو ہائیڈل پاور پیمنٹ ہم 45,000 کی کر رہے ہیں، سر ہاں پیمنٹ ہیں، بالکل کر رہے ہیں، شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے۔
ہم 2000 یہ آ جاتے ہیں ان کو استعفے دے کے یہ انہیں تو کیس چلنے چاہیے. قائد صاحب ہم 2000 ارب روپیہ سالانہ پے کر رہے ہیں, میں اور آپ کر رہے ہیں. ابھی کتنا ہے ہمارا اس وقت سرکولر ڈیٹ؟ اس وقت سرکولر ڈیٹ اگر پورے توانائی کا لگایا جائے تو 4000 ارب روپے کا ہے. یہ کس کا گناہ ہے, کس کا جرم ہے یہ آئی پی پیز کا ہے. دیکھیں سر, اور جنہوں نے آئی پی پیز کے معاہدے کیے ہیں ان کا ہے. بالکل, جو ہائیڈل کی بات کی جا رہی ہے کہ ہائیڈل نہیں ہے, ہم ہائیڈل پہ ڈال رہے ہیں. ہائیڈل تو پچھلے سال بھی نہیں تھی, وہ 2 سال پہلے تو ہمارے جو ڈیم تھے وہ ڈیڈ لیول پر تھے. ان دنوں کیا لوڈ شیڈنگ تھی؟ ہم اصل مسئلہ یہ ہے قائد صاحب کہ ہم نے انرجی مکس کو متوازن نہیں رکھا, ہم نے یہ متبادل جو ہے ذرائع نہیں رکھے, ہم نے یہ نہیں رکھا کہ ہماری ایل این جی بند ہو جائے گی تو ہمیں سولر بچائے گا, ہمیں تھرکول بچائے گا, ہمیں جو ہے وہ ونڈ بچائے گی. کہاں ہے سولر لگے گا تو ان کو پیسے, ان کے نجائز پرافٹ کون دے گا؟ 32,000 سرکولر ڈیٹ میں جو دیہڑیاں ہیں وہ کون دے گا؟ قائد صاحب 32,000 میگا واٹ کے سولر پینل جو ہیں وہ درآمد ہو چکے ہیں. اگر وہ لگ جاتے تو آج وزیر موصوف یہ جو کولے والا لگایا ہے یہ کہاں سے امپورٹ ہوتا ہے جی کولا؟ تھر کا تو ہمارا اپنا ہے نا. یہ جو لگایا سہی وال میں یہ کیا تھا؟ یہ جنوبی, یہ تو چائنا نے منع کیا تھا نا لگاؤ. افریقہ سے سر, افریقہ سے آپ امپورٹ کر کے یہاں پر کوئلے پہ چلا رہے ہیں, وہ نہیں چلتا. نندی پور نہیں چلتا, نندی پور کی مشینوں میں راکھ ڈال دی گئی سر, ان میں جو آئل ڈالا گیا اس میں راکھ مکس کی گئی, اس کی آڈٹ رپورٹ پڑھیں. جو سرکاری پاور پلانٹ ہے ان کو جان بوجھ کے خراب کیا گیا, اور ہم 2000 ارب روپے کا جو ہے وہ دے رہے ہیں کیا کیپیسٹی پیمنٹ. ہماری بجلی کی قیمت اس وقت, ناظرین کو میں بتاتا جاؤں کہ بجلی کی قیمت جو ہے قائد صاحب وہ صرف 9 اور 10 روپے فی یونٹ, باقی جو 50 روپے پہ پہنچتا ہے وہ اس میں آئی پی پیز کا جو ہم انڈیا کتنے دے رہے ہیں؟ 8 روپے. شرم سے ڈوب کے مارو 8 روپے کا انڈیا دے رہا ہے, یہی سرحد ہماری. سر دیکھیں, جتنی بھی جسٹیفیکیشن دے سکیں دیتے رہیں, نہیں ہو سکتا. اور کسانوں کو 8 گھنٹے بجلی فری دے رہا ہے انڈیا. بالکل دے رہے ہیں. آپ یورپ چلے جائیں, 200 یونٹ سے کا بل ہی نہیں لیتے وہ. انہوں نے متبادل بنائے ہوئے ہیں سر, وہاں پہ متبادل, ہر ملک میں متبادل ہے. سوچ کے چھوٹے لوگ کیا یہ آبنائے ہرموز جو بند ہے اس میں جو ہے بحران پاکستان میں ہی ہے, بحران باقی ملکوں میں نہیں ہے؟ وہاں پر لوڈ شیڈنگ کیوں نہیں ہوتی؟ وہاں پر کیوں جو ہے وہ جو بجلی ہے بلا تعطل آتی ہے؟ آپ کی ڈسکوز جو ہے وہ ایک بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ بجلی ترسیل کر سکے مکمل طور پہ. آپ کی ٹرانسمیشن لائنز ایک بھی اس قابل نہیں ہے جو پوری کیپیسٹی سے بجلی ترسیل کر سکے. میں اس دن بھی بتا رہا تھا کہ جو مٹیاری ٹو فیصل آباد یا لاہور ہے, 4000 میگا واٹ کا ہے. بھائی صاحب وہ 4000 میگا واٹ کی 2600 میگا واٹ بجلی ترسیل کرتی ہے, اور اس میں سے ہم جو ہے وہ اس کا ٹیرف جو ہے وہ 4000 میگا واٹ کا دے رہے ہیں. وہ کس کے کھاتے میں ہے؟ ہم تو پیسہ, صارفین تو پیسے ہی پیسے دیتے جا رہے ہیں. پروگرام دیکھیں, بات یہ ہے سولر یہ لگنے نہیں دیں گے. یہ جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے اس میں کس کی دیہڑی ہے, کس کی نہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایس آئی ایف سی ہو, سپریم کورٹ ہو, یار کوئی کام نہ کرو, سانو کوئی تہاڈی سیاست ہمیں نہیں چاہیے. کوئی یہ کھولیں, یہ معاہدے کھولیں, میرے خیال میں میری گاڑی سے جھنڈا اترے گا اور میں جیل میں ہوں گا اگر یہاں کوئی انصاف ہوا تو. فرانزے کارڈٹ سر, فرانزے کارڈٹ کریں نا, فرانزے کارڈٹ گلاں کر دیں, وہ کرا لیں اور سب ٹھیک ہو جائے گا. ہم اگر جاہل ہیں نا تو یہ جہالت اور بددیانتی کا ایک مولک امتزاج ہے جو کر رہے ہیں سب کچھ. بالکل ایسا. ایک طرف تو ایران اور امریکہ میں ایک امن معاہدے کے لیے پاکستان کی سرتوڑ سفارتی کوششیں عروج پر ہیں, لیکن دوسری طرف ملک میں مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے عوام بھی کافی پریشان نظر آ رہے ہیں. اور بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی طرف سے بھرپور سفارتی کوششیں کی جا رہی ہیں, ان کی جو سفارتی کامیابیاں ہیں, ان پر لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی کے سائے منڈلانے لگے ہیں. وزیر اعظم صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب تو بڑی محنت کر رہے ہیں, لیکن جو وزراء صاحبان ہیں وہ ان کی اس محنت پر پانی پھیر رہے ہیں. بات تھوڑی سی سخت ہے, لیکن کیونکہ لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی کی وجہ سے لوگ بڑے پریشان ہیں, تو اس لیے ہم نے سوچا کہ آج وزیر توانائی پاور منسٹر جناب اویس لغاری صاحب کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ جناب کیا عوام کی طرف سے یہ جو فیڈ بیک آ رہا ہے یہ درست ہے. اویس لغاری صاحب, آج آپ نے پریس کانفرنس کی, اس میں آپ نے معذرت کر لی لوگوں سے کہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں. معذرت کافی ہے بس سر؟ ہمارے ہاتھ میں اس کے علاوہ اس وقت کوشش کرنے کے کہ ہم ایل این جی کی جو فلو ہے پاکستان کے اندر اس کو دوبارہ قائم کریں. اس کے علاوہ ہمارے ہاتھ میں اور کنٹرول میں ہے نہیں. ہمارے جتنے بھی پلانٹس اس وقت پاکستان کے اندر ہیں, جتنی بھی ٹرانسمیشن لائنز ہیں, وہ سب آپٹیمل لیول پہ فل اپنی کیپیسٹی کے اوپر رن ہو رہی ہیں. کہ آپ ایک اور بات کے اوپر غور کریں, ہماری دن کے وقت کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے.
दिन के वक्त बिजली नहीं जा रही, जो बिजली चोरी वाले इलाके नहीं सर, ये अभी थोड़ी देर पहले यहाँ गई है इस्लामाबाद में। सर वो टेक्निकल इशू सर 2 घंटे का शेड्यूल दिया गया है, लेकिन 10-10 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। नहीं सर, वो 6 से 7 घंटे की लोड शेडिंग कल पीक आवर्स के अंदर हुई है, जो मैं वो प्रॉपर वो डेटा है उसके मुताबिक आपको अर्ज कर रहा हूँ। तो एक तरफ कोई शक नहीं, पूरी दुनिया जो है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान सीज़ फायर कराने पे पाकिस्तान का जो सफारती किरदार है उसको खराज तहसीन पेश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो बड़े परेशान हैं। तो अवैस लगारी साहब, वज़ीर आज़म की जो सफारती कामयाबियां हैं वो आपकी वजारत और कुछ दीगर वजारतें जो हैं उनकी वजह से पस मंज़र में भी जा सकती सर, और मुझे तो ये बातें सुन के वो 2017-18 के पहले वाला ज़माना याद आ गया, जब ये पूरा मुल्क जी वो बिल्कुल अंधेरों में जी डूबा हुआ था। मुझे मेरे स्कूल का ज़माना याद आ गया है। अगर आज जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत थी और लोड शेडिंग शुरू हुई, वो कहते थे बस 1986 तक लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी। वो 2026 आ गया, लोड शेडिंग ख़त्म नहीं हुई। फिर देखें, जहां माहौल पूरा सफारतकारी का बनाया गया, मुज़ाकरात का, इस्लामाबाद टॉक का, बरतानवी सहाफ़ी ने होटल की छत पर चढ़कर उसने कहा पाकिस्तान के सबसे बड़े डिप्लोमेट इस वक्त, और वो किसी वज़ीर ख़ारजा का नहीं, उसने कहा, उसने फील्ड मार्शल का कहा कि ये ईरान में मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं, वज़ीर ख़ारजा वाला किरदार। अब हकीकत में देखा जाए तो पाकिस्तान के डिफेक्टो हुक्मरान यही है। डोनाल्ड ट्रंप तो अब शहबाज शरीफ की बात नहीं करता, लेकिन जब ये सहाफ़ी खबर दे रहा था तो वो इस्लामाबाद के मनाजर दिखा रहा था। एटमी मुल्क, 25 करोड़ का मुल्क, और दारुल हुकूमत पूरा अंधेरों में डूबा हुआ। अब ये देखें, मुज़ाकरात ईरान में के लिए करवाए जा रहे हैं, जंग ईरान में लगी हुई है, लेकिन डूबा अंधेरों में पाकिस्तान नजर आ रहा है। ईरान में तो बिजली भी मौजूद है, पानी भी मौजूद है, गैस भी मौजूद है, वो तो अपने तबाहशुदा पुलों को भी तामीर कर चुके, लेकिन पाकिस्तान में ये तबाही और बर्बादी का जो माहौल बना हुआ है, दुनिया हैरान है कि जंगी एतबार से दुनिया की टॉप 10 की दिफाई पोजीशन में नजर आने वाले, यहाँ मईशत के एतबार से दुनिया के 161 नंबर पर, म्यांमार और अफगानिस्तान से भी नीचे। हज़ारों लोग इस्लामाबाद में बेघर हैं और यहाँ मुआहदे करवाए जा रहे हैं इनसे, लेकिन भारत के साथ अपना भी सिंतास और पानी बंद है। आधी आबादी खत्े गुर्बत से नीचे है, हर 2 में से 1 शख्स भूखा सोता है। एक्सपोर्ट पाकिस्तान की बुरी तरह तबाह बर्बाद। मईशत में सिर्फ एक ही फार्मूला है कि अगले महीने फ़लाँ मुल्क से कर्जा लेना है, अगले महीने फ़लाँ मुल्क से भीख लेनी है, अगले महीने फ़लाँ मुल्क से इमदाद लेनी है। कर्जा 81 खरब तक पहुँच चुका है। 176 से $286 और 176 से 366 का पेट्रोल पहुँच चुका है। मतलब ये तो हालात हैं। आवाम देखें, जो वीडियोस नज़र आ रही हैं, चीखते चलाते नज़र आ रहे हैं, बिजली पर, गैस पर, पेट्रोल पर, महंगाई पर, बेरोज़गारी पर, अमन अमान पर। 1947 में हम भारत के साथ इकट्ठे आज़ाद हुए, इकट्ठे। वो दुनिया की आज दूसरी तीसरी दर्जे की मईशत बन चुके हैं, हमारे 161 नंबर पे। इतना बड़ा जवाल कैसे आया? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।